بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا صفحہ نمبر 19 میں، یہاں سے کرنا ہے آج۔ قد عشت فی الناس اطوارا علی طرق شتا وقاسیت فیہا اللین والفضع۔ دیکھیے عاش یعیش، زندگی گزارنا، قد عشت فی الناس، میں نے لوگوں میں زندگی گزاری ہے، میری زندگی لوگوں میں گزری ہے۔ اطوارا، طور کی جمع ہے اطوار، ڈھنگ، وضع، طریقہ، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ اعلیٰ طرق شتا، مختلف طریقے پر، طریق کی جمع ہے طرق، راستہ، ٹھیک ہے۔ تو میری زندگی لوگوں میں اطوارا اعلیٰ طرق شتا، مختلف طریقوں پر، مختلف طرز پر گزری ہے۔ وقاسیت فیہا، اور قاسا یقاسی مقاساتن، اس کا مطلب ہوتا ہے جھیلنا۔ وقاسیت فیہا، اور میں نے اس میں جھیلا ہے، اللینا، نرمی کو، والفضع، اور سختی کو، یعنی مجھے اس میں سختی اور نرمی دونوں اٹھانی پڑی ہے۔ کلن بلوت فلن نعماء تبترنی ولا تخشعت من لأوائها جزعا۔ کلن بلوت، بلا یبلو، بلون و بلان، آزمانا، تو کلن بلوت، میں نے ہر ایک کو آزمایا، یعنی نرمی اور سختی دونوں کو آزمایا۔ فلن نعماء تبترنی، پس نعمت نے مجھے اتروایا نہیں، یعنی مجھ میں گھمنڈ پیدا نہیں کیا ہے، نہیں کرتی ہے۔ فلن نعماء تبترنی، پس نعمت مجھ میں گھمنڈ پیدا نہیں کرتی ہے، مجھے اترانے پر مجبور نہیں کرتی ہے۔ ولا تخشعت، تخشع اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اور خاکساری کا اظہار کرنا، ہے کہ نہیں۔ من لأوائها، اوا اس کو بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے رنج و غم، سختی، ہے کہ الایا یلی الان، اس کا مطلب ہوتا ہے رنج و غم میں مبتلا ہونا، تو من لأوائها، اس کے رنج و غم کی وجہ سے، جزع، گھبرا کر۔ ولا تخشعت من لأوائها جزع، اور نہ ہی میں گھبرا کر، اور نہ ہی میں گھبرا کر، من لأوائها، اس کے رنج و غم کی وجہ سے، اس کی سختی کی وجہ سے، تخشعت کیا پڑھتا ہوں، کمزور پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہوں۔ ولا تخشعت، اور نہ ہی میں عاجزی اور نہ ہی میں عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، من لأوائها، اس کی سختی کی وجہ سے، جزعاً، گھبرا کر، ٹھیک ہے۔ لا يملأ الهول صدری قبل موقعه ولا اضيق به ذرعا اذا وقع۔ ملا یملا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھرنا۔ لا یملا الہول، ڈر اور خوف، ہول مطلب ڈر، خوف، تو ڈر اور خوف نہیں بھرتا ہے، صدری، میرے سینے کو، ڈر اور خوف میرے سینے کو نہیں بھرتا ہے، قبل موقعہ، اس کے واقع ہونے سے پہلے، خوف اور ڈر کے واقع ہونے سے پہلے خوف میرے سینے کو نہیں بھرتا ہے۔ ولا اضیق به ذرعا، اور نہ ہی میں اس سے عاجز ہوتا ہوں۔ ولا اضیق، ذاق یضیق، تنگ ہونا، عاجز ہونا۔ ولا اضیق به ذرعا، اور نہ ہی میں اس سے تنگ ہوتا ہوں، اذا وقع، جب وہ واقع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وقال الحسین بن مطیر الاسدی، وقد تغدر الدنیا، وقد تغدر الدنیا فیضحی غنیها فقیرا ویغنا بعد بوس فقیرها۔ دیکھیے، غدر یغدر، غدرا الرجل و به، بے وفائی کرنا۔ وقد تغدر الدنیا، دنیا بے وفائی کرتی ہے۔ فیضحی غنیها فقیرا، فیضحی، اضحا یضحی مطلب ہونا، فیضحی غنیها، پس اس کا غنی، مالدار، یعنی دنیا کا مالدار شخص، یضحی فقیرا، فقیر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا غداری کرتی ہے، بے وفائی کرتی ہے، فیضحی غنیها فقیرا، تو اس کا غنی، اس کا مالدار، فقیر ہو جاتا ہے۔ ویغنا، غنیا، یغنا، غنن و غناء، مالدار ہونا۔ ویغنا بعد بوس، بوس جمع ابوسن، اور بوسا اس کا مطلب ہوتا ہے محتاجگی، فقر و فاقہ، دکھ، ٹھیک ہے، فقیرها، کہہ رہا ویغنا بعد بوس، فقر و فاقہ کے بعد، محتاجگی کے بعد، فقیرها، اس کا فقیر، یعنی دنیا کا فقیر کیا ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے۔ فقر و فاقہ کے بعد دنیا کا فقیر شخص مالدار ہو جاتا ہے۔ آگے ہے، فلا تقرب الامر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها۔ کہہ رہا فلا تقرب الامر الحرام، حرام کام کے قریب مت جاؤ۔ فلا تقرب الامر الحرام، حرام کام سے قریب مت ہو، حرام کام کے قریب مت جاؤ۔ فإنه حلاوته تفنى، حلاوت مٹھاس، شیرینی، لطف، ٹھیک ہے۔ فإنه حلاوته تفنى، فنی افنا ختم ہونا، اس کی حلاوت، اس کا جو مٹھاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ويبقى مريرها، مریر تلخی، کڑوا پن، ويبقى مريرها، اور اس کا کڑوا پن باقی رہ جاتا ہے۔
وَيَبْقَى مَرِيرُهَا اور اس کا کڑواپن باقی رہ جاتا ہے. آگے فَقَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِن تَكَدُّرِ عَيْشَةٍ وَأُخْرَى صَفَا بَعْدَ إِقْدَارِ غَدِيرِهَا. فَقَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِن تَكَدُّرِ عَيْشَةٍ. تقدر باب تفاعل سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گدلا ہونا. تقدر عیشہ یعنی زندگی کی پراگندگی. ٹھیک ہے، تو فقم قد رأینا من تقدر عیشۃ، زندگی کی تقدر عیشۃ، زندگی کی. فکم من تقدر عیشۃ، ابھی اس کو چھوڑ دیجئے. فکم من تقدر عیشۃ، زندگی کی کتنے ہی پراگندگیوں کو قد رأینا میں نے دیکھا. ٹھیک ہے، قد رأینا، فکم قد رأینا من تقدر عیشۃ، زندگی کے کتنے ہی پراگندگیوں کو میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا. وَأُخْرَى صفا بعد اقدار غدیرها، سوری غدیرها اس کو پڑھیں گے کیونکہ اس کا صفا کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وَأُخْرَى اور کچھ دوسرے ہیں. صفا جو کیا، صفا غدیرها جس کا حوض صاف ہو گیا بعد اقدار غدلے پن کے بعد. ٹھیک ہے، وَأُخْرَى اور کچھ دوسرے ہیں. صفا غدیرها جس کا حوض پراگندگی سے کیا ہو گیا، صاف ہو گیا. پراگندگی کے بعد، گدلے پن کے بعد صاف ہو گیا. وَأُخْرَى اور کچھ دوسری ہے. صفا غدیرها جس کا حوض، جس کا تالاب صاف ہو گیا بعد اقدار پراگندگی کے بعد، یعنی زندگی خوشگوار ہو گئی. وَمَنْ يَتَّبِعْ مَا يُعْجِبُ النَّفْسَ لَمْ يَزَلْ مُطِيعًا لَهَا فِي فِعْلِ شَيْءٍ يُضِيرُهَا. وَمَنْ يَتَّبِعْ اور جو شخص اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، ما اس چیز کی، يُعْجِبُ النَّفْسَ جو چیز نفس کو اچھی لگتی ہے. وَمَنْ يَتَّبِعْ اور جو شخص پیروی کرتا ہے کہ نہیں، پیروی کرتا ہے ما اس چیز کی، يُعْجِبُ النَّفْسَ جو نفس کو اچھی لگتی ہے، لم يزل مطیعا لہا تو وہ مسلسل، لم یزل تو وہ مسلسل، مطیعا لہا اس کا کیا ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے. کس کا؟ یہ جو ہاں ضمیر نفس کی طرف لوٹے گی. ٹھیک ہے، اور جو شخص اس چیز کی پیروی کرتا ہے جو نفس کو اچھی لگتی ہے، لم یزل تو وہ مسلسل، مطیعا لہا اس کا فرما بردار ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے. فی فعل شیء کسی چیز کو کرنے میں، یزیرها جو اس کو کیا کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے. زار یزیر الامر زیرن نقصان پہنچانا، تو یزیرها جو اس کو کیا کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے. آگے ہے فَنَفْسَكَ أَكْرِمْ عَنْ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ فَمَا لَكَ نَفْسٌ بَعْدَهَا تَسْتَعِيرُهَا. فَنَفْسَكَ پس آپ کا نفس، اکرم عن امور کثیرہ، اکرم عن کا مطلب ہوتا ہے بچانا، پرہیز کرنا. ٹھیک ہے، فَنَفْسَكَ پس آپ کا نفس، اکرم عن امور کثیرہ آپ بہت سے معاملات سے کیا کیجئے، اس کو بچائیے. ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں سے، بہت سے امور سے آپ اپنے نفس کو بچائیے. فَنَفْسَكَ پس آپ کا نفس، اکرم آپ بچائیے، عن امور کثیرہ بہت ساری چیزوں سے. فَمَا لَكَ نَفْسٌ فَمَا لَكَ نَفْسٌ آپ کے لیے کوئی دوسرا نفس نہیں ہے، بعدہا اس کے بعد، یعنی اس نفس کے بعد آپ کے لیے کوئی دوسرا نفس نہیں ہے. تستعیرها استعار فلانا اشیاء کا مطلب ہوتا ہے کسی سے عاریت پر طلب کرنا، کوئی چیز ادھار مانگنا. تستعیرها تو اس کے بعد کوئی دوسرا نفس نہیں آپ کے لیے، تستعیرها جس کو آپ ادھار مانگ لیں گے، جس کو آپ عاریت پر لے لیں گے. اس کے بعد دیکھیے عبدالصمد کا شعر ہے، تکلفنی اذلال نفسی لعزها، تکلفنی اذلال نفسی لعزها وہان علیہا ان اہان لتکرم. کلف یکلف یعنی ایسے کام کی طرف تکلیف دینا، مکلف بنانا جو نفس پر گراں اور دشوار گزرے، مکلف بنانا. ٹھیک ہے، تکلفنی وہ نفس مجھے مکلف کرتی ہے، مکلف ہے کہ نہیں، نفس مجھے مکلف کرتا ہے. اذلال نفسی اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر، ازل یذل اذلال اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کرنا، توہین کرنا. تکلفنی وہ نفس مجھے، اذلال نفسی اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا مکلف کرتا ہے، لعزها اپنے عزت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تکلفنی یا تو یہاں پہ شاعر مرجع اس کا تکلف کا مرجع یا تو نفس کی طرف لوٹ رہا ہے یا شاعر کی محبوبہ کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تکلفنی وہ مجھے مکلف کرتا ہے، نفس کی طرف لوٹاتے ہیں. اذلال نفسی اپنے آپ کو ذلیل کرنا، لعزها اس کے عزت کی وجہ سے،
وہانا علیہا اور اس پر یہ آسان ہے. ہانا علی ٹھیک ہے آسان ہونا معمولی بات ہونا. ہانا یہون نصرہ شروع سے آتا ہے. وہانا علیہا اور اس پر آسان ہے اور اس پر یہ بات آسان ہے اس کے لیے معمولی بات ہے کیا ان اہانا کہ میں ذلیل کیا جاؤں میں رسوا کیا جاؤں میری توہین کی جائے لتکرما تاکہ اس کی عزت کی جائے یعنی اس کی عزت کے لیے میری توہین کی جائے یہ اس کے لیے معمولی بات ہے آسان بات ہے. تقول سل المعروف یحیی بن اکثم فقلت سلیہ رب یحیی بن اکثمہ. تقول وہ کہتا ہے یعنی نفس کہتا ہے سل المعروف عطیہ مانگو سل مانگو سوال کرو المعروف عطیہ بخشش. تقول وہ کہتا ہے سل المعروف عطیہ مانگو بخشش مانگو کس سے یحیی بن اکثم یحییٰ بن اکثم سے. فقلت پس میں کہتا ہوں سلیہ رب یحییٰ بن اکثم کہ تو یحییٰ بن اکثم کے رب سے مانگ یحییٰ سے مت مانگ یحییٰ بن اکثم کے رب سے.